ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفاء ہیں۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن اسے کہتے ہیں کہ جس بھی نون کے اوپر جزم آ جائے اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اخفاء ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کر پڑھتے ہیں۔ گنہ کسے کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، اور گننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ تو قاعدہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اخفاء ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے موجود ہے، تو اس نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل HSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کا لیسن نمبر 65 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور ہج و رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کو ہج و رواں اور مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیں آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُهُمْ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفاء میں سے موجود ہے، تو اس نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر حرف دال موجود ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ حرف دال ساکن بھی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر حرف دال جو کہ حروف قلقلہ میں سے موجود ہے اور یہ حرف دال ساکن بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس حرف دال کے اندر خوب قلقلہ ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر میم ساکن موجود ہے اور اس میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گنہ نہیں کرتے۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے، تو اس میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گنہ نہیں کریں گے۔ واو زبر وا،
حمزہ نون زیر ان و ان، تا دال زبر تد و ان تد، عین پیش عو، ہا میم پیش ہم، و ان تدعوہم الی الہدی، الی الہدی، الی الہدی۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اس کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر کھڑا زبر موجود ہے تو ہم اس کھڑا زبر کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، الل، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، الی الہدی، و ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا، فلن یہتدوا، فلن یہتدوا۔ اس مد کو ہم 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف یا موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوتا ہے، صرف حرف را اور لام کے آ جانے سے نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کرتے۔ باقی جو 4 حروف ہیں ان کے آنے سے نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف یرملون ہیں۔ تو حرف را یا پھر لام، ان 6 حروف میں سے حرف را یا پھر لام اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ گیا تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ جو باقی 4 حروف بچے ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر حرف یا موجود ہے تو اس نون ساکن میں پھر ہم گننا کر کر پڑھیں گے۔ فا زبر فا، لام نون یا زبر لین یا، ہا زبر یاہ، فلن یاہ، تا زبر تا، فلن یہتا، دال واو پیش دو، فلن یہتدوا، اذن ابدا، اذن ابدا، اذن ابدا۔ اس جگہ پر ذال کے اوپر 2 زبر کی تنوین موجود ہے اور اس تنوین کے بعد حرف حمزہ موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کرتے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو اس جگہ پر تنوین کے بعد حرف حمزہ جو کہ حروف حلقی میں سے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال 2 زبر ذن، اذن، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔